السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثالی بیویاں، اس عنوان کے تحت کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ تو ایک شوہر اپنی بیوی میں جتنی بھی اچھی خوبیاں چاہتا ہے، اگر ان خوبیوں کی سردار مانا جائے تو 3 خوبیاں بنتی ہیں۔ نمبر 1 کہ بیوی صابرہ ہو، نمبر 2 بیوی مخلص ہو، اور نمبر 3 بیوی معاملہ فہم ہو۔ جتنی بھی بیوی کے اندر باقی خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ ان کے تحت آ جاتی ہیں۔ یہ 3 خوبیاں سمجھ لیں کہ ایک بیوی کے اخلاق کی سردار خوبیاں ہیں۔ تو جب ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ازواج کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں یا حدیث میں ان کی 2 بیویوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، باقی کتب کے اندر ہمیں 3 بیویوں کا بھی ذکر ملتا ہے، تو ہم 2 بیویوں کے بارے میں ہی بات کریں گے۔ تو جو صبر کی صفت ہے وہ سیدہ سارہ میں بھی اور سیدہ ہاجرہ میں بھی ان کی زندگی کے مختلف مواقع پر مثال بنی، لوگوں کے سامنے آئی، اور وہ بطور نمونہ لوگوں نے اس کو قبول کیا۔ سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا، ان کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جو ہجرت کے سفر کیے کہ پہلے عراق سے فلسطین آئے، پھر فلسطین سے مصر آئے، پھر مصر سے پھر فلسطین گئے، تو جو ہجرت کا سفر ہوتا ہے اس میں کتنے مصائب ہوتے ہیں اور کتنی اس میں دشواریاں ہوتی ہیں، لیکن سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا انہوں نے بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ اسی طرح سیدہ ہاجرہ کی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فلسطین سے حجاز کی طرف آئیں، وہ بھی ایک ہجرت کا سفر تھا اور اکیلے انہوں نے وہاں پہ رہنا تھا، ساری بات ان کے سامنے واضح تھی۔ پھر آگے معاملہ بھی ایسے تھا کہ وہاں پہ سبزے نام کی بھی کوئی چیز نہیں، پینے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں، اسی طرح مانوس ہونے کے لیے ہم جنس بھی کوئی نہیں کہ جس کے ساتھ وہ باتیں کر سکیں یا اپنا دل بہلا سکیں۔ تو آپ کی دونوں بیویوں کی زندگی میں اور بھی بہت سے مواقع ہیں، یہ بہت زیادہ واضح ہیں جو ہم سب کو پتہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر کی جو صفت ہے وہ کتنی زیادہ عطا فرمائی تھی، اور ان کے اندر کتنا حوصلہ تھا کہ سیدہ سارہ بھی صبر کے ساتھ ہجرت کے مصائب برداشت کرتی ہیں، اور سیدہ ہاجرہ بھی، اللہ تعالیٰ کی ان دونوں پر سلامتی ہو۔ اسی طرح صبر کے حوالے سے دوسری مثال ہمیں یہ ملتی ہے کہ ایک بیوی میرا خیال ہے سب کچھ کسی دوسری عورت کے ساتھ شیئر کر سکتی ہے، لیکن کبھی بھی وہ اپنے خاوند کی محبت شیئر نہیں کرتی، لیکن سیدہ سارہ نے اس موقع پر بھی صبر کی مثال قائم کی اور خود پیشکش کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ ہاجرہ سے شادی کر لیں، جو ان کو بطور لونڈی ملی تھیں یا بطور خادمہ ملی تھیں، تو انہوں نے ان کو تحفہ دے دیا، ہبہ کر دیا ابراہیم علیہ السلام کو، تو انہوں نے ان سے شادی کی۔ تو یہ بھی صبر کی ایک بہترین مثال ہے جو ہمیں سیدہ سارہ کی زندگی سے ملتی ہے۔ دوسری خوبی جو ایک خاوند چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کے اندر ہو وہ یہ ہے کہ وہ مخلص ہو، اس کے مال کے ساتھ بھی، اس کی اولاد کے ساتھ بھی، اور اس کی عزت کے ساتھ بھی۔ تو یہ خوبی ہمیں سیدہ سارہ کی زندگی میں کب ملتی ہے کہ جب وہ فلسطین سے ہجرت کر کے مصر میں آئے، وہاں پہ وہ بادشاہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا، تو ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ پہ دعا کرتے ہیں نماز پڑھ کے، نماز کی حالت میں، اور سیدہ سارہ وہاں پر اپنی جگہ پر دعا کر رہی۔ تو یہ بات ہم جانتے ہیں کہ وہ مصر کا بادشاہ، اس کے دل میں کوئی بات بیٹھ گئی کہ اس کا یہ شوق تھا کہ دنیا کی جو بھی حسین و جمیل عورت ہے وہ ایک دفعہ میرے حرم میں آئے۔ زیادہ شادیاں کرنے کا شوق تھا یہ کہہ لیں ہم، یا ویسے وہ جنسی تسکین حاصل کرنا چاہتا تھا، تو اس کے علاقے میں اگر کوئی اجنبی عورت آتی تو وہ اس کو اپنے حرم میں بلواتا کسی بھی طریقے سے، اور اس کے ساتھ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا۔ تو وہاں پر جب سیدہ سارہ پہنچی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے ایک دعا کی، دعا کے لمبے الفاظ ہیں جس میں ایک جملہ انہوں نے یہ ذکر کیا، اللہم ان کنت احسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی ھذا الکافر، کہ اللہ اگر تو اس بات کو جانتا ہے کہ میں نے اپنے خاوند کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کی، اپنی عزت کو اپنے خاوند کی امانت سمجھا ہے، اور اس میں مخلص ہوں، تو میں تم سے دعا کرتی ہوں کہ اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، کافر وہیں پہ جو ہے وہ
اب نارمل ہو گیا، غش کھا کے گر پڑا یا جو بھی اس کی کیفیت بنی. تو یہ ہمیں پتہ چلا کہ سیدہ سارہ کی زندگی میں اپنے خامد کی عزت کے لیے وہ کتنا اخلاص تھا اور وہ اپنے خامد کے ساتھ کتنی مخلص تھی. حالانکہ وہ بڑے عالی شان دربار میں ہے کہ ایک عورت کو دیکھا جائے کہ وہ مجبور ہے، ہجرت کر کے آئی ہوئی ہے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کہاں سالی کی وجہ سے وہ مصر کے علاقے میں آئے تھے. تو انہوں نے اپنی اس مجبوری کو سامنے رکھ کر یہ نہیں کہا کہ اب میں بادشاہ کے محل میں آ گئی ہوں اور جو میں مرضی کروں. اپنے خامد کی عزت کا وہاں پہ انہوں نے تحفظ کیا، حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی. اس کی مثال جب ہم سیدہ ہاجرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتی ہے اولاد کے لیے وہ کتنی مخلص تھیں کہ بچے کا پانی جب ختم ہو گیا، دودھ بھی خشک ہو گیا، کھجور بھی ختم ہو گئی، تو وہ کتنا باغی ہیں، صفا پہ گئیں، مروہ پہ گئیں، تاکہ جو ابراہیم کی امانت تھی اولاد کی شکل میں اسماعیل علیہ السلام وہ اس کی حفاظت کر سکیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ سیدہ ہاجرہ کا کتنا اخلاص تھا. تو یہ دوسری خوبی ہے جو ایک مثالی بیوی میں ہونی چاہیے، اور یہ سیدہ سارہ میں بھی موجود ہے اور سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما سلام اللہ علیہما ان دونوں میں بھی موجود ہے. تیسری چیز آتی ہے معاملہ فہمی، کہ عورت کو معاملہ فہم ہونا چاہیے، وہ صاحب تدبیر ہو، مطلب وہ کسی بھی بات کے انجام کو اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ یہ کام ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا. اس کی مثال ہمیں ملتی ہے سیدہ سارہ کی زندگی میں اس طرح کہ جب انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ کرنا، تو وہ نیچے گر گیا اور تڑپنے لگا. تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر یہ اس طرح مر گیا تو لوگوں نے تو مجھے پکڑ لینا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کی کہ یا اللہ اس کو تو نجات عطا کر دے کہ اگر یہ قتل ہو جاتا ہے یہاں پہ تو میرے اوپر الزام لگے گا، جب الزام لگے تو بدلے میں مجھے یہ قتل کر دیں گے یا مجھے یہاں پر ہمیشہ کے لیے رکھ لیں گے. تو فوری طور پر اللہ سے دعا کی اور وہ شخص نجات پا گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی معاملہ فہم تھیں کہ اس کا نتیجہ میرے لیے کیا ہو سکتا ہے. حالانکہ وہ وہاں پہ بیٹھ جاتی ہیں کہ اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے، اب یہ اپنی سزا بھگت رہا ہے تو اس کو بھگتنے دو. لیکن پتہ تھا کہ اگر یہاں پہ وہ مر گیا، قتل ہو گیا، تو یہ قتل کا الزام مجھ پر آئے گا کیونکہ اس کمرے میں میرے اور اس کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں. تو فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے انہوں نے وہاں سے اپنے لیے نجات کا راستہ اختیار کیا. معاملہ فہمی کی مثال سیدہ ہاجرہ کی زندگی سے ہمیں یہ ملتی ہے کہ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں والی جگہ سے پانی جاری ہوا اور اس کے بعد بنو جرہم قبیلہ جو تھا، یہ خانہ بدوش لوگ تھے، آئے اور وہاں پہ آباد ہوئے. تو سیدہ ہاجرہ نے ان کے ساتھ یہ شرط رکھی کہ آپ ادھر آباد ہو جاؤ، لیکن میری ایک شرط ہے، لا حق لکم فی الماء، کہ پانی پر آپ میں سے کسی کا حق نہیں ہوگا. پانی کا حق یہ ہمارا ہی ہے، پانی کے اوپر قبضہ ہمارا ہوگا. تو ان کی یعنی کہ یہ دیکھیں ہم کہ وہ کتنی صاحب تدبیر تھیں کہ ہر چیز کے بغیر ہو سکتا ہے وہاں پہ گزارا ہو جاتا، لیکن پانی کے بغیر گزارا نہیں ہونا تھا، کیونکہ پانی جو ہے وہ زندگی ہے. جہاں پہ پانی ہے وہاں پہ زندگی ہے، اور جہاں پہ زندگی ہے وہاں پہ پانی ضروری ہے. تو سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کی معاملہ فہمی کی یہ مثال ہے کہ انہوں نے قبیلے کو آباد تو ہونے دیا، اور اس حسن تدبیر سے یعنی کہ ایک پورا شہر جو وہاں پہ آباد ہوا اور ان کے پاس رونق بھی لگی، لیکن انہوں نے جو اصل چیز تھی کہ جس کی سب کو ضرورت تھی اور جس کے بغیر گزارا نہیں تھا، پانی، اس کا حق انہوں نے اپنے پاس رہنے دیا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دینی لوگوں میں یہ بڑی خوبیاں رکھی ہوتی ہیں، بس ان کو تھوڑا سا اجاگر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاندان، آپ کی بیویاں، تو ان کے اندر یہ خوبیاں جو تھیں کہ جو ہر خامد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کے اندر ہوں، اس کی اعلیٰ مثالیں ان کے اندر موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری خواتین، بیویاں، بیٹیاں، بہنیں، ان کے اندر بھی یہ خوبیاں پیدا ہوں اور ان کو اپنے خامدوں کی اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے.